اسلام دین برحق ہے، سچا دین اور سچا مذہب ہے، اور اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں، عین مطابق ہیں۔ لیکن جو لوگ جس ماحول میں اسلام کے خلاف ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، وہی ماحول کے اندر رچ بس جاتے ہیں، وہی رنگ ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، بغیر تحقیق کے اور بغیر تجزیہ کیے ہوئے، بغیر حقائق کا ادراک کیے ہوئے اسی کو وہ حق سمجھنے لگتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ، ہر ٹکڑی اور ہر جماعت جس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اسلام کے خلاف ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسی میں مگن ہے اور اسی میں وہ خوش ہے، اسی کو صحیح اور حق سمجھ رہا ہے۔ لیکن اس اندھی تقلید اور اندھی عقیدت پر دین اسلام نے ضرب کاری لگائی ہے۔ حقیقت کا ادراک کیجئے، تجزیہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور ہر حکم کے اندر اللہ نے بے پناہ مصلحتیں رکھی ہیں، اس کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ مردے کو جب مر جاتا ہے انسان تو اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، کما حقہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں کے اوپر اس کی حکمت کو اور اس کی مصلحت کو جو منکشف فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قابل احترام ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا لاشا قابل احترام ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، ہم نے اس کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے اس کو سربلندی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین قالب، بہترین سانچے میں، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بھی قابل احترام اور قابل عزت ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ قابل احترام اور قابل عزت ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو نہلایا جائے، غسل دیا جائے، صاف ستھرا کفن اس کو پہنایا جائے، اس کو خوشبو لگائی جائے، اور پھر چارپائی پہ اس کو لٹا کر عزت و احترام کے ساتھ قبرستان لے جا کر اس کو دفن کر دیا جائے، زندگی میں بھی قابل احترام۔ اور یہ تدفین کا، تجہیز کا، کفن پہنانے کا، دفن کرنے کا طریقہ، اس کے اندر بھی انسان کی کتنی عزت ہے اور کتنا اکرام اس کے اندر مردہ انسان کا کیا گیا ہے۔ جب دفن کر دیا کرتے ہیں تو دفن کرنے کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ دفن کرنا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو اسلامی تعلیم ہے۔ دنیا کی اکثر اقوام اور بیشتر اقوام اپنے مردوں کو آج تک زمین کے اندر دفن کرتی ہوئی آ رہی ہیں، دفن کرتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی قدیم زمانے کے اندر مردوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ رگ وید کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر مٹی کا ایک ٹیلا بنایا جائے اور میت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ رگ وید کے اندر واضح طور پر بیان موجود ہے۔ لیکن جو لوگ دفن کرنے پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دفن کرتے ہیں اور مخصوص رشیوں کو وہ دفن کرتے ہیں۔ اگر یہ دفن کرنا زمین کے اندر، قبر کے اندر خلاف فطرت ہے، بہتر نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ اپنے بچوں کو اور مخصوص رشیوں کو کیوں زمین کے اندر دفن کرتے ہیں؟ آج بھی ہندوستان کے اندر لنگایت فرقے کے کروڑوں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہ دفن کرنا جو اسلام کی تعلیم ہے، اس کے اندر بے پناہ حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ماہرین اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور امریکہ کے، وہ بھی ریسرچ کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ دفن کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ فضا بھی آلودہ نہیں ہوتی، پانی بھی آلودہ نہیں ہوتا۔ اگر مردوں کو جلا کر اس کی راکھ کو فضا میں منتشر کر دیا جائے
تو اس کے بدبو اور اس کا تعفن بھی فضا کے اندر پھیلتا ہے۔ فضا آلودہ ہوتی ہے، ہوا آلودہ اور گندی ہوتی ہے، اور اس کی راکھ کو اگر پانی کے اندر بہا دیا جائے تو پانی کے اندر بھی آلودگی آتی ہے۔ اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے اندر عیسائی، یہودی تمام کے تمام اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے اور دفن کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، سائبیریا کے ٹھنڈے علاقے کے اندر ہوں، جہاں سورج کی شعاعیں اور کرنیں بھی نہیں پہنچتی، اور وہاں سمندر بھی برف کی طرح جم جاتا ہے، وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں ان کو جلانے کا، ان کی چتا کو آگ لگانے کا کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے اتنے ٹھنڈے علاقے میں جہاں انسان کا بغیر گرم کپڑوں کے اور بغیر اعلیٰ درجے کے ساز و سامان کے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں مردے کو چتا پر رکھ کر جلانا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا وہاں ایک ہی شکل ہے کہ وہاں مردوں کو دفن کیا جائے۔ تو وہاں بھی جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں، جہاں سورج کی شعاعیں اور کرنیں نہیں پہنچتی، تو وہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسلام کی تعلیم پر ہی عمل کرنا پڑے گا اور وہاں مردے کو دفن کرنا پڑے گا۔ مرد ہو یا عورت، زندگی میں بھی قابل احترام اور مرنے کے بعد بھی قابل احترام۔ عورت کا بھی اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ غسل دینا، کفن پہنانا اور عزت کے ساتھ قبرستان لے جانا اور پردے کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دفن کرنا، اس کے اندر مصلحت ہے۔ ورنہ اس کے خلاف اگر کوئی طریقہ اپناتے ہیں تو وہ مردے کے لیے قابل اکرام اور قابل احترام نہیں ہے۔ کسی خطرناک بیماری میں، وبائی مرض میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اگر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو زمین اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی بیماری، اس لاش کی اور اس انسان کے جسم کی بیماری زمین پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور نہ قبر سے اس کی بیماری باہر نکلتی ہے، نہ اس کے اثرات باہر آتے ہیں، بلکہ وہ مٹی سے پیدا ہے۔ مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا، آہستہ آہستہ مٹی اس لاش کے اجزاء کو تحلیل کر دیتی ہے اور اس کا جسم مٹی کے اندر مل کر مٹی اور خاک ہو جاتا ہے، اور اس کی بیماری کے زہریلے اثرات باہر آ ہی نہیں سکتے۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہو کہ پیٹ کے اندر چلتے پھرتے انسان کے پیٹ کے اندر پیشاب بھی ہے، پیخانہ بھی ہے، آنتوں کے اندر پیخانہ، مثانے کے اندر پیشاب، لیکن اسی کے ساتھ وہ لوگوں سے ملتا ہے، مجلسوں میں آتا جاتا ہے، اور اسی گندگی کے ساتھ وہ ایشور کی، بھگوان کی، خدا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، لیکن کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، کوئی اس سے گھن نہیں کھاتا، لیکن وہی پیشاب پیخانہ اگر باہر آ جائے تو اس سے بدبو پھوٹتی ہے اور لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ چلتے پھرتے جیتے جاگتے انسان کے پیٹ میں صرف اس کے گوشت پوست کے اندر یہ پیشاب پیخانہ ہے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، بدن کے باہر نہیں آتا، بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان بیماری سے، وبائی مرض سے مر جائے اور زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو منو مٹی کے نیچے جو دفن ہے اس کی بیماری کے اثرات زمین کے باہر کیسے آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ وہ ہر اعتبار سے باہر والے اس سے محفوظ رہتے ہیں، اور ماحول بھی بالکل صاف ستھرا، فضا بھی بالکل صاف ستھری، بلکہ زمین کے اندر زرخیزی کی قوت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، قوت نمو اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دفن کرنا جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے اندر بے پناہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور یہی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے جو اسلام کی تعلیم ہے۔